السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کے حقوق کے متعلق میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، تو میں نے کہا تھا کہ ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے۔ اب دوسرا حصہ ہم شروع کرتے ہیں اور دوسرا اصول بھی بتاتے ہیں، خاوند کی شکر گزاری۔ بیوی پر خاوند کا ایک حق یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اس کی شکر گزارے، اس کی ناشکری نہ کرے، کیونکہ خاوند کی ناشکری کرنا حرام ہے بلکہ گناہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو آپ کو جہنم دکھائی گئی، وہاں بہت زیادہ عورتوں کی تعداد زیادہ تھی جو خاوند کی ناشکری عورتیں تھیں اور ان کے احسان کو بلا دیتی تھیں۔ اگر ان میں سے کوئی زندگی میں تم پر احسان کرتا ہے اور تمہاری طرف سے ذرا بھی کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو وہ ناشکری ہو جاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں میں نے کبھی بھی تم میں خیر نہیں دی۔ ان کی ناشکر گزار بیوی کی یہ نشانی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناشکری عورتوں یا ناشکری بیویوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان عورتوں کی طرف دیکھتا ہی نہیں جو اپنے خاوند کی ناشکر گزار ہوں، حالانکہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ ان حدیث کی پیش نظر بیوی پر لازم ہے کہ وہ اپنے خاوند کی شکر گزار ہو، احسان مند ہو اور اس کے تمام حقوق پورے کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ خاوند پر بیوی کے حقوق۔ اب ہم بات کریں گے خاوند کے بعد بیوی کی۔ ہم نے پہلے پچھلی ویڈیو میں بھی باتیں کی۔ سب سے پہلا حق جو خاوند کا، حق مہر۔ خاوند پر بیوی کا جو سب سے پہلا حق ہے وہ ہے حق مہر، وہ حق مہر ادا کرے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو۔ ہاں، اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھا لو۔ اس آیت میں عورتوں کا مہر انہیں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا شوہروں پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اپنی بیویوں کو ان کا حق مہر ٹائم پہ ادا کرے۔ ہاں، اگر کوئی عورت اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے حق مہر معاف کر دے اور مرد کے لیے وہ حلال ہے، لیکن سیرے سے اس کو ادا کرنا ہی نہ بلکہ انکار کر دینا یا زبردستی اس سے معاف کروا لینا، یہ جرم ہے، عورت کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور اس کی سنگینی کا اندازہ آپ اس حدیث سے بھی لگا سکتے ہیں۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، جو شخص کم یا زیادہ مہر پر کسی عورت سے شادی کرتا ہے اور اس کے دل میں اس کا حق اسے ادا کرنے کا خیال ہی نہیں ہوتا، یعنی کہ حق مہر ادا کرنے کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میں ادا ہی نہیں کروں گا، بس لکھ دیا تو ٹھیک ہے، تو وہ اسے دھوکہ دیتا ہے، اپنی بیوی کو دھوکہ دیتا ہے۔ پھر اس حال میں اگر اسے موت آ جاتی ہے تو وہ ایک زانی اور بدکار ہے۔ یعنی کہ مہر ادا کرنا بہت ہی ضروری ہے، عورت کا حق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور حق مہر ادا کرنے کی مردوں کو بھی ہمت دے، توفیق دے، اس سے انکار نہ کریں۔ اور ایک اور اصول میں آپ کو جو بتانا چاہتی ہوں وہ ہے نان نقفہ۔ خاوند پر بیوی کا ایک حق ہے اس کا خرچہ پورا کرنا، نان نقفہ پورا کرنا، اپنی طاقت کے برابر، اپنی ہمت سے جتنا وہ کر سکتا ہے اس کو اسباب مہیا کرے، رہائش مہیا کرے، جائز اخراجات اس کے پورے کرے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، اور عورتوں کا تم پر حق ہے کہ تم انہیں عرف عام یا حالات کے مطابق خوراک اور پوشاک مہیا کرو۔ اس کا حق ہے کہ جب تم کھاؤ تم ان کو کھلاؤ، جب تم خود پہنو تم ان کو بھی پہناؤ، اور بیوی کے منہ پر کبھی نہ مارو، نہ اسے کوئی گالی نکالو۔ ہاں، اگر اسے تم چھوڑنا چاہتے ہو تو اپنے ہی گھر میں چھوڑ دو۔ اگر کوئی چھوٹا مسئلہ ہو تو بندہ گھر میں حل کر سکتے ہیں، ان سب چیزوں پہ عمل کر کے، حدیث نبوی پر عمل کر کے۔ ان حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ بیوی کا نان نقفہ اور لباس وغیرہ خاوند کی ذمہ داری ہے، اور خاوند کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو کچھ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا وہ اس کے لیے اس کی نیت درست ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب اور اجر ملے گا اسے، یعنی کہ سب سے بہترین صدقہ اس کا بن جائے گا، کیونکہ ساتھ بھی نبی وقاص سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو وہ تمہارا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب ایک شخص اپنے گھر والوں پر خرچ کرے اور اجر کا طلبگار ہو تو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ متفقن علیہ۔ اچھے انداز سے بود و باش کرنا۔ خاوند پر بیوی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا عاشروہن بالمعروف وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ سورۃ نساء کی آیت ہے۔ اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کوئی چیز جو تمہیں ناگوار ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت سی بھلائی رکھ دی ہے۔ یعنی ان کے ساتھ اچھے انداز سے رہو، اچھے سلوک کرو اور ان کے ساتھ نرم رویہ، عمدہ برتاؤ رکھو، جیسا کہ تم توقع کرتے ہو کہ بیویاں تمہارے ساتھ ایسا رویہ رکھیں۔ اچھی بود و باش اور اچھی طرز زندگی کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ بہت ہی اچھے رویے اور سلوک کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ کا رویہ بہت ہی عمدہ ہوتا تھا ان کے ساتھ۔ نماز عشاء کے بعد آپ تمام بیویوں کے گھروں میں چکر لگاتے تھے، ان سے گفتگو کرتے تھے، حال احوال دریافت کرتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے ان کے گھروں سے اور ان کی ضرورتیں بھی پوری کر دیتے تھے۔ یعنی کہ اچھا اخلاق ہمارے لیے بہت بہترین نمونہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیوی کو شوہر کے حقوق ادا کرنے کی اور شوہر کو بیوی کے حق ادا کرنے کی۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ آپ کو جزا دے گا انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔